تقدیر کے متعلق سوال کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اچھی بری چیز صرف اللہ کے ارادہ قدرت مشیت اور علم سے وجود میں آئی ہے۔ بس میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے آگے یہ کیوں وہ کیوں یہ سب بے فضول ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو انسانی عقل کے ترازو سے تولنا ایسا ہے کہ کوئی عقل مند سونا تولنے کے کانٹے سے ہمالیہ کا وزن کرنا شروع کر دے۔ عمریں گزر جائیں گی مگر یہ کام پورا نہیں ہوگا۔ ہمیں کرنے کے کام کرنے چاہیے۔ تقدیر کا معاملہ کسی سے حل نہیں ہوا ہے۔ بس سیدھا سا ایمان رکھیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز اس کی تخلیق سے وجود میں آئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ عطا کیا ہے مگر یہ اختیار مطلق نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے دریافت کیا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ تو فرمایا پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے پاؤں اٹھا لیا۔ فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ۔ بولا حضور جب تک پہلا پاؤں زمین پر نہ رکھوں دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس انسان اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور۔ بہرحال میں اس مسئلے میں زیادہ قیل و قال تو کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو بربادی ایمان کا ذریعہ سمجھتا ہوں، کیونکہ قضاء و قدر کا مسئلہ بلا شبہ مشکل اور نازک مسئلہ ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ اس کی سمجھ میں نہ آئے تو بحث اور حجت نہ کریں، بلکہ اپنے دل و دماغ کو اس پر مطمئن کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اسی طرح بیان فرمایا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لائیں۔ تقدیر کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو نازک اور مشکل ہونا ہی چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اسی دنیا کے بہت سے معاملات اور بہت سے رازوں کو ہم میں سے بہت سے نہیں سمجھ سکتے۔ بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان کر دی جس کا پوری طرح سمجھ لینا سب کے لیے آسان نہیں، تو جن لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے ان کے لیے بھی ایمان لانے کے بعد صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بحث اور کٹ حجتی نہ کرے، بلکہ اپنی عقل اور ذہن کی نارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر ایمان لائیں۔ اس لیے تقدیر کے معاملے میں انسان کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔